ہاتھی اور چوہے کی ہمدردی اور سخاوت کا قصہ۔ اسی دور دراز علاقے میں ایک وسیع جنگل تھا جہاں پر مختلف قسم کے جانور رہتے تھے۔ یہ جنگل اللہ کی شان کا ایک نمونہ تھا جہاں ہر چیز اپنی جگہ تھی اور سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ یہاں کے جانور، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے ہوں یا بڑے بڑے ہاتھی، سب اپنی زندگی گزار رہے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ لیکن ایک سال ایسا آیا جب بارش بالکل نہیں ہوئی، زرخیزی ختم ہو گئی، زمین خشک ہو گئی اور پانی کی کمی نے جنگل کے جانوروں کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ ہر طرف یہی افواہیں تھیں کہ یہ بارش کا انتظار ہے، اللہ سے دعا ہے کہ بارش ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب جنگل میں ایک بہت بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا جس کا نام کاہل تھا۔ کاہل جنگل کا سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا اور اس کی طاقت کا تمام جنگل پر اثر تھا۔ وہ اپنے وسیع جسم اور لمبی سونڈ کے ساتھ ہر مشکل سے نبٹتا تھا اور جنگل کے دوسرے جانور اس سے مدد کی توقع رکھتے تھے۔ ایک دن جب کاہل اپنے آرام دہ علاقے میں کھڑا تھا اور آس پاس کے درختوں کو اپنی سونڈ سے چھو رہا تھا، اس نے اچانک ایک چھوٹی سی آواز سنی۔ یہ آواز ایک چھوٹے سے چوہے کی تھی جو بھوکا اور تھکا ہارا جنگل کی خشک زمین پر اپنے لیے کھانا تلاش کر رہا تھا۔ اس چوہے کا نام ماروا تھا۔ ماروا ایک چھوٹی سی اور کمزور چوہی تھی۔ اس کے جسم پر زیادہ چربی نہیں تھی اور وہ اکثر بھوک سے پریشان رہتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے کبھی اس کے لیے کھانا نہیں فراہم کیا تھا۔ وہ ہمیشہ خود ہی کھانے کی تلاش میں رہتی تھی، مگر اس سال کی شدید خشک سالی نے اس کے لیے کھانا تلاش کرنا بہت مشکل بنا دیا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ایک دن ماروا نے بڑی امیدوں کے ساتھ درختوں کے نیچے ایک جگہ پر کھانا تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس کے جسم میں توانائی ختم ہو رہی تھی اور وہ بہت تھک گئی تھی۔ کاہل، جو کہ ایک بہت ہی مضبوط اور طاقتور ہاتھی تھا، نے جب ماروا کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے تو میں اس کمزور سی چوہی کی مدد کیوں نہ کروں۔ کاہل نے اپنی لمبی سونڈ کو بلند کیا اور جنگل کے ایک طرف سے کھانا جمع کیا۔ اس نے اپنے سونڈ کی مدد سے اناج، پھل اور سبزیاں ایک جگہ پر رکھی اور ماروا کے سامنے لے آیا۔ ماروا نے جب کھانا دیکھا تو وہ ششدر رہ گئی اور اس نے حیرت سے کہا، یہ کھانا کس نے دیا؟ کاہل نے ہنس کر جواب دیا، میں نے دیا ہے، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس وقت مدد ملے۔ ماروا نے اپنی آنکھوں میں شکریہ کے جذبات لیے، لیکن تم تو بہت بڑے اور طاقتور ہو، تم نے ایک چھوٹے سے چوہے کی مدد کیوں کی؟ کاہل مسکرا کر بولا، سچی طاقت وہ نہیں ہوتی جو صرف جسمانی قوت سے آتی ہے، بلکہ سچی طاقت وہ ہے جو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے ہم سب ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے ہم کتنے بھی بڑے یا چھوٹے ہوں۔ ماروا کے دل میں کاہل کی باتیں گئیں اور اس نے سچ میں سمجھا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اس نے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ اپنے چھوٹے سے جسم کی طاقت کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرے گی۔ اس دن کے بعد ماروا اور کاہل کی دوستی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ ماروا نے اس سبق کو اپنی زندگی میں اپنانا شروع کیا اور جب بھی کسی جانور کو مدد کی ضرورت ہوتی، وہ ہمیشہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔